حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ مکمل کر لی, سورہ آل عمران مکمل کر لی, سورہ نساء, سورہ مائدہ شروع کر دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری صورتیں 2 رکعتوں میں پڑھی ہیں, اور یہ تقریباً کتنے پارے بنتے ہیں؟ 6 کے قریب پارے بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری تلاوت 2 رکعتوں میں کیا کرتے تھے. آج کل تو ہمارے لیے قرآن سننا بوجھ ہو گیا, ہم تو 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے. ہمارے لیے یہ مشکل ہو گیا, ہمیں دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں, ہمیں یاریاں دوستیاں پالنا یاد آ جاتی ہے, ہمارے گھر کے معاملات ہمیں یاد آ جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سارا دن کام کر کر کے میں تھکا ہوا ہوں, وہاں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا میرے لیے مشکل ہے, قرآن سننا میرے لیے مشکل ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہے. ایک جنگ سے واپسی ہوئی, رستے میں پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا رات ہم یہاں پر رکیں گے, لیکن رات کے حصے میں پہرا دینا ہے, دشمن کا خطرہ ہے. ایسا کیا, 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا دی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ آپ نے رات کو یہاں پر پہرا دینا ہے. رات کو پہرا دینے کے لیے یہ دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے, باقی سارا قافلہ سو جاتا ہے. اب ان دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اے عمار بھائی, رات بڑی لمبی ہے, ایسا کرتے ہیں آدھی رات میں پہرا دیتا ہوں, آپ آرام کر لیجئے, پھر میں سو جاؤں گا, آپ پہرا دیجئے گا. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں رات کے پہلے حصے کے اندر میں نے اپنی ذمہ داری لے لی, اپنے بھائی عماد کو کہا کہ آپ آرام کر دیجئے. حضرت عمار بن یاسر قافلے کا پہرا دے رہے ہیں, لیکن قرآن سے محبت تھی, قرآن سے عشق تھا, قرآن سے عقیدت تھی, قرآن کے بغیر گزارا نہیں تھا, قرآن کی تلاوت میں وقت گزرتا تھا, قرآن کی تلاوت میں دلوں کو سکون ملتا تھا. حضرت عمار بن یاسر کہتے سارے سوئے ہوئے تھے, میں نے ارادہ کیا فارغ بیٹھا ہو کیوں نہ نماز شروع کر لو, اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں, 2 رکعت نماز شروع کرتے ہیں, نفل پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور نفل کے اندر سورہ کہف کی تلاوت شروع کرتے ہیں. جب سورہ کہف کی تلاوت شروع کی, ادھر سے دشمن نے گھات لگائی, 1 تیر حضرت عمار بن یاسر کو مارا, لیکن حضرت عمار بن یاسر نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی, تلاوت جاری رکھی, قرآن پڑھتے رہے. دشمن نے دوسرا تیر پھینکا, حضرت عمار کو آ کر لگتا ہے. حضرت عمار نے تلاوت کو نہیں چھوڑا, نماز کو نہیں چھوڑا, اور اپنی زبان سے سسکیاں نہیں بھری, تلاوت کو جاری رکھا, اور باری باری تیر نکال کر پھینکتے رہے. سورہ کہف مکمل ہوتی ہے, 2 رکعت نماز مکمل ہوتی ہے. سلام پھیرنے کے بعد جب اپنے بھائی کو اٹھاتے ہیں, بھائی دیکھتا ہے کہ عمار زخمی حالت میں ہے. اپنے بھائی سے پوچھا بھائی دشمن نے حملہ کیا تھا, مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ حضرت عمار کہنے لگے اے میرے بھائی, قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی, زخموں کا احساس نہیں ہو رہا تھا, تیر لگ رہے تھے, تیروں کا پتہ نہیں چل رہا تھا, قرآن کی تلاوت کے اندر اتنا سرور آ رہا تھا, دل نے اجازت ہی نہیں دی کہ جب تک سورت مکمل نہ ہو جائے میں رکوع اور سجدہ نہ کروں. یہ تھا قرآن سے عشق, یہ تھا قرآن سے محبت. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر افسوس ہوتا ہے. جب پہلی رات تراویح تھی مسجد بھری ہوئی تھی, کل گزشتہ رات کی بات کرو تو 1.5 صف صرف تراویح کے اندر باقی تھی. کیا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ ہم ظلم نہیں کر رہے؟ اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے, قرآن کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے. خدا کی قسم امت مسلمہ کو یہ کہہ کر سست کیا جا رہا ہے کہ تراویح کون سا فرض ہے, یہ کون سا پڑھنا ضروری ہے. یہ امت مسلمہ کو سست کیا جا رہا ہے, دین سے دور کیا جا رہا ہے. جب امت مسلمہ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا, خدا کی قسم دنیا میں ترقیاں ملیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. قرآن سے دور ہونے کی وجہ ہے کہ ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر ظلم اور ستم کیے جا رہے ہیں, ہم خوشی خوشی ظلم اور ستم کو برداشت کر رہے ہیں, اپنے آزادی کے لیے, اپنے حق کے لیے اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا پسند نہیں کر رہے.
تو میرے بھائی قرآن سے تعلق مضبوط کیجئے. اگر آپ لوگوں کا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے تو میرے بھائی ترقی دنیا میں نہیں آپ کر سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کیا کرتے تھے, اپنے صحابہ کو بھی تلاوت کا کہا کرتے تھے اور تلاوت سننے کو پسند کیا کرتے تھے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر سے تشریف لائے, حضرت ابی بن کعب کو بلایا. حضرت ابی بن کعب کو بلانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ابی سے جا کر سورہ بینہ کی تلاوت سنی جائے. اے ابی مجھے سورہ بینہ کی تلاوت سناؤ. حضرت ابی بن کعب رونے لگے, کہنے لگا یا رسول اللہ, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے تلاوت سنی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابی, اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول جائیے اور آپ جا کر ابی سے تلاوت سنیے. اللہ کے نبی صحابہ کو بلا کر تلاوت سن رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تلاوت کرنا نصیب نہیں ہے. جہاں تلاوت ہو رہی ہے وہاں پر تلاوت سننے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. دنیا جہان کے کام ہمیں نظر آتے ہیں لیکن وقت کا قرآن ہمیں نظر نہیں آتا. دنیا جہان کے ہمیں کام نظر آتے, اللہ کی رحمت ہمیں نظر نہیں آتی, نبی کا قرآن سے عشق ہمیں نظر نہیں آتا. کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کو؟ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جب تک امت کے اندر دو چیزیں باقی ہے امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی, امت کبھی پھسلے گی نہیں, امت کبھی ذلت کا شکار نہیں ہوگی. ایک قرآن اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت. یہ دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں, یہ دونوں چیزیں ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی, دونوں کو نظر انداز کر دیا. خدا کی قسم جس کو رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, جس کو رمضان میں قرآن سننے کی توفیق نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں اس کا تو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا قرآن سے کوئی محبت کا دعویٰ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میرا قرآن سے تعلق ہے اور یہ امید نہ رکھے کہ کل قیامت والے دن قرآن میرے حق میں سفارش کرے گا. نہیں کرے گا, قرآن تمہارے خلاف شکایت کرے گا اللہ سے. اے اللہ, رمضان کا مہینہ تھا, تراویح پڑھی جا رہی تھی, قرآن پڑھا جا رہا تھا, نہ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق تھی نہ ان کو قرآن سننے کی توفیق. یہ حال ہے ہمارا. خدا کی قسم سارے جھکنے چاہیے شرمندگی سے کہ ہمارے حال کیا ہے. دنیا جہان کا کوئی کام ہمارا نہیں رکھتا لیکن صرف اللہ کی عبادت کے اندر ہمیں دنیا جہان کے سارے کام نظر آ جاتے اور یاد آ جاتے. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ میرے بھائی قرآن سے تعلق مضبوط کریں. اگر خدا کی قسم تعلق ایسے ہی رہا, آنے والی نسلوں کی فکر کرے, ایمان نصیب نہیں ہوگا, کلمے نصیب نہیں ہوں گے, عبادت کی توفیق نہیں ملے گی. کافر ظالم تمہاری نسلوں کو ختم کر دے گا, تمہارے دین کو ختم کر دے گا, تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا اور اتنی بے حسی ہو جائے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا.